آج کی مجلس میں وہ 16 باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کو کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر بتی کا دھواں ناک میں داخل کرنا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں بھوپارا لینا۔ دوا یا پانی کی بھاپ کا بھوپارا لینے سے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، روزے میں درد کی دوا استعمال کرنا۔ روزے کی حالت میں درد کا کیپسول یا دوا گولی حلق میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، جان بوجھ کر کے قے یعنی الٹی کرنا۔ اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قصدن قے کی الٹی کی تو منہ بھر کے قے کرنے ہونے کی صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، نکسیر کا خون حلق میں چلا گیا۔ اگر روزہ دار کو نکسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، منہ میں پان دبا کر سو جانا۔ منہ میں پان دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھیں، کفارہ واجب نہیں، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی روزے کو لوٹانا پڑے گا۔ نمبر 7، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا یعنی ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا کرنی واجب ہے۔ نمبر 8، کان میں تیل ڈالنا۔ روزے کی حالت میں ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا واجب ہے، یعنی دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ نمبر 9، غلطی یا دھمکی کی وجہ سے روزہ توڑ دینا۔ اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ دے یا دھمکی دے کر کسی کا روزہ فاسد کرائے تو ایسی صورت میں قضا لازم ہوگی، یعنی روزے کو دوبارہ رکھنا، اس کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ نمبر 10، پتھر کی کنکری یا مٹی کا کھانا۔ پتھر کی کنکری یا بے فائدہ مٹی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 11، کان یا ناک میں دوا کا ڈالنا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، مسوڑوں کا خون اندر چلا جانا۔ مسوڑوں کا خون اندر چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 13، روزے کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینا۔ روزے کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا کرنی واجب ہے۔ نمبر 14، احتلام کے بعد افطار کر لینا۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے غلطی سے یہ سمجھ کر احتلام کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، یہ سمجھ لیا کہ روزہ جاتا رہا اور افطار کر لیا تو کفارہ نہیں، صرف اس کی قضا لازم ہے، اس کے ذمے واجب ہے۔ نمبر 15، انتہائی مجبوری میں افطار کرنا۔ سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لے تو اس پر صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں، یعنی روزے کو لوٹانا پڑے گا۔ نمبر 16، روزے کی حالت میں انیما لینا۔ پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوا چڑھائی جاتی ہے جس کو انیما کہا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی مجلس کی وہ 16 باتیں جن کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ذمے قضا لازم ہے، یعنی روزے کا دوبارہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔